اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش خدمت میں ہیں۔ آج کی نشست میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 شامل ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 3 کی تفصیلات گزشتہ 3-4 نشستوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج اس کی بقایا تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یتیم لڑکیوں سے ناانصافی کیسے کیا کرتے تھے لوگ، اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ یعنی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم یا یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں 2-2 3-3 یا 4-4 سے نکاح کر لو۔ بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف مائل ہو جاؤ۔ ناظرین، شریعت میں، اسلام میں ازواج کی حد کیا ہے، اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں واضح فرما دیا کہ تم اگر انصاف کر سکتے ہو تو 4 سے نکاح کر لو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، جہاں تمہاری طبیعت کا میلان ہو وہاں تک کرو، لیکن 4 سے زیادہ کی اجازت ہماری شرع میں نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ انصاف قائم کرو۔ یہ جو عام سوال کیا جاتا ہے کہ ایک عورت 4 شوہر کیوں نہیں کر سکتی، اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ یہ 4 شادیوں اور 70 حوروں کے معاملے کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ ان کی ہماری شرع میں کیا اہمیت ہے۔ اسلام کے خلاف جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، گزشتہ اقساط میں نے آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات عرض کی۔ پھر سابقہ انبیاء کے ہاں کثرت ازواج رہا کرتی تھی، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ہندوؤں کے ہاں بھی کثرت ازواج ہے، یہ بات میں نے وضاحت کر دی۔ لونڈی غلام کا مسئلہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یعنی ان میں مساوات کا لحاظ رکھو، اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو، یا پھر ان کنیزوں پر جو تمہاری ملک میں ہوں۔ اسلام میں لونڈی غلام کا مسئلہ بھی ہمیشہ سے غیر مسلم اقوام کی طعن و تشنیع کا ہدف رہا ہے، اور پراپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔
حالانکہ بعثت اسلام سے قبل بھی لونڈی غلام پوری دنیا میں موجود تھے۔ یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں یہ رواج تھا کہ جنگ میں فاتح لشکر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ شکست کھانے والوں کی دولت اور مال کو بطور غنیمت قبضہ کر لیں۔ کیونکہ عورتوں کو بھی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ بھی مال غنیمت کا حصہ ہوتی تھیں۔ دستور یہ تھا کہ مردوں کو قتل کر دیا جاتا تاکہ ان کی جانب سے جنگ کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ عورتوں کو گرفتار کر کے یا تو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا یا انہیں منڈیوں میں لے جا کر بطور کنیز اور غلام فروخت کر دیا جاتا۔ ناظرین، لونڈیوں کے خاص مسئلہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں غلامی کی حقیقت اور اس بارے میں اسلام کا مطمع نظر جان لینا چاہیے۔ پوری دنیا کی طرح عرب میں بھی غلامی پوری طرح رچی بسی تھی۔ بڑی حد تک یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت بن چکی تھی۔ آئے دن کی لڑائی بڑھائی اس رواج کو مزید تقویت پہنچا رہی تھی۔ مال مفت دل بے رحم کا چسکا ہر کسی کو لگ گیا تھا۔ ان حالات میں اسلام اپنی جملہ خصوصیات کے ساتھ ظاہر ہوا، لہذا اس نے فوری طور پر برداشت کیا، لیکن رائج خرابیوں کو رفع کرنے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ سید امیر علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روح اسلام میں لکھتے ہیں کہ اسلام کے بہت سے دستور جو بعد میں منسوخ ہو گئے، شروع میں یا تو خاموشی سے جاری رہنے دیے گئے یا اعلانیہ قانوناً تسلیم کر لیے گئے۔ انہی میں ایک غلامی کا دستور تھا۔ یہ ایک برائی تھی جو عربوں کے گہرے سے گہرے باہمی تعلقات کے تار و پود سے گندی ہوئی تھی۔ اسے محو کرنے کا طریقہ یہ نہ تھا کہ غلام جو اس وقت موجود تھے ان سب کو فی الفور آزادی دے دی جاتی، جو کہ اخلاقی اور معاشی نقطہ نگاہ سے ناممکن تھا، بلکہ یہ کہ باحکمت اور انسانیت نواز قوانین کے ذریعے آہستہ آہستہ زائل کیا جاتا۔ چنانچہ بہت سے قوانین سلبی اور ایجابی بھی غلاموں کی آزادی کو رفتہ رفتہ وجود میں لانے کی خاطر وضع کیے گئے تھے۔ اگر اس کے مخالف کوئی طریقہ کار اختیار کیا جاتا تو نوزائیدہ جمہوریت کی عمارت زمین بوس ہو جاتی۔ ناظرین، عام لوگوں کے حالات پر غور و فکر کرنے کے بعد اس میں موجود خرابیوں کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی۔ دین کی اشاعت کا محور و مرکز بھی یہی تھا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سماج کے کمزور طبقات پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ ان میں یہ غلام بھی تھے۔ آپ نے جس انداز اور فراخ دلی سے انہیں سماج میں بلند مقام و مرتبہ دلایا، ایک روشن حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی بحالی کے لیے قانون بنائے تاکہ غلاموں کو آزادی دی جا سکے یا وہ از خود آزادی حاصل کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کنیز یا لونڈی اس عورت کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد قیدی کے طور پر پکڑی جائے، وہ اب مال غنیمت کے طور پر فاتح لشکر کی ملکیت ہے۔ اس طرح کنیز اور غلام میں بھی مال غنیمت کی تقسیم کے لحاظ سے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسی مرد اور عورت، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کو زبردستی اغوا کر کے غلام یا کنیز بنانا گناہ اور ظلم ہے۔ کنیز یا غلام صرف وہی ہے جس کے بارے میں
اس سے پہلے جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کسی سے کنیز یا غلام رقم دے کر خریدتا ہے تو وہ اب نئے مالک کی غلامی میں ہے۔ ایک مرد کو 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، لیکن لونڈیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں، چنانچہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس کی ملک یا یمین میں ہوں وہ ان سے بغیر نکاح تمتع یعنی مباشرت بھی کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ آج کے دور میں لونڈی اور غلام کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ یہ یاد رکھیے، آج کے دور میں لونڈی اور غلام کا تصور ختم ہو چکا ہے، چنانچہ اب ہمارے پاس صرف نکاح ہی جائز اور واحد راستہ باقی ہے۔ ناظرین، ذالک ادنی اللہ تعالی، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف جھک جاؤ۔ لفظ تعالی کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آل کا معنی ہے ظلم کرنا، ایک طرف جھک جانا۔ جب تیر نشانے سے ہٹ جائے تو کہتے ہیں کہ آل السہم، لیکن اس کا ایک اور معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اللہ تعالی ای لا تکسروا عیالکم، کہ تمہارے بال بچے زیادہ نہ ہو جائیں، یعنی تم اگر ایک بیوی پر اکتفا کرو گے تو کثرت اولاد تمہیں پریشان کرے گی، لہٰذا اگر تم چاہو تو ایک سے زیادہ 4 تک عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن انصاف کے ساتھ، ان کے درمیان انصاف قائم کرو۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اس میں کوئی قد ہے، اس میں کوئی مجبوری ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی کے ساتھ گزارا کرو اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ اور چونکہ آج کے دور میں کنیزوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کنیزیں آج کے دور میں اجازت نہیں ہے، اس لیے پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ ہاں، اگر استطاعت رکھتے ہو مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اور ہر حقوق، تمام حقوق کے لحاظ سے ان کے ساتھ اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر 2 کرو، 3 کرو اور 4 کرو۔ ناظرین، آیت نمبر 3 کی یہ تفصیلات و تشریحات میں نے 4 قسطوں میں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ امید ہے کہ اب کوئی شائبہ باقی نہیں رہا ہوگا۔ میں نے جہاں ممکن ہے کھل کر بات کی ہے اور جہاں ممکن ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بات کی ہے، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔